بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہیلتھ از ویلتھ، جس میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور ہماری ہیلتھ کو ویلتھ سے ریلیٹڈ بہت چیزیں ڈسکس کی جاتی ہے۔ آج بھی ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ تمام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور ٹاپک ہے ڈیسیزز، یعنی بیماریاں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت زیادہ کانشیس ہونے کے باوجود بھی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ الکریم اس اہم ٹاپک پر بات کریں گے ہمارے پیارے پیارے مہمان رخ رضا بھائی اور پیارے پیارے ہمارے نعیم بھائی سے۔ کیسے نعیم بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیسے رخ رضا بھائی، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب تک جو ہے نا وہ ہر پروگرام میں، ہر ایپیسوڈ میں جو ہے ہم نے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ڈیسیزز کو کنیکٹ کیا، اور آج کے ایپیسوڈ میں تو ہم نے خاص ڈیسیزز یعنی بیماریوں پہ ہی بات کرنا ہے۔ تو کیا لگتا ہے کس طرح کی چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ کنکلوڈ کرنا چاہیے، اور کہاں سے ہم نے جو ہے وہ اس ٹاپک کو ہمارے شروع کرنا چاہیے؟ عریف بھائی، ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ مجھے نا وائرل انفیکشن ہو گیا ہے، تو میں یہ آج سمجھنا چاہوں گا یہ وائرل انفیکشن ہوتی کس چیز، مطلب یہ بخار کو بھی وائرل انفیکشن لے لیتے ہیں، پھر کوئی بیماری ہو گئی، سر درد ہو گیا وائرل انفیکشن ہو گیا ہے، فوڈ پوائزننگ کو بھی وائرل انفیکشن، کچھ نہ کچھ یہ ایک ورڈ زیادہ ٹرینڈنگ کر رہا ہے، وائرل انفیکشن ہو گیا ہے۔ اس طرح کا کچھ مواد اس سے پہلے اگر نعیم بھائی نے کہیں سنا ہو، یا کچھ نعیم بھائی اس بارے میں جانتے ہو تو؟ وائرل انفیکشن کامن چیز سمجھی جاتی ہے آج کے دور میں، یعنی جنرلی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے یعنی لوگ اس سے انفیکٹڈ ہوتے ہیں۔ کلین انوائرمنٹ اور یہ سب چیزیں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی لیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے بہت سارا پولیوشن ہونے کی وجہ سے اور بہت ساری پرابلمز جو آس پاس میں ہے جس کے تعلق سے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی، اب وہ سولو ہوگی تو یہ ڈیسیزز دھیرے دھیرے کم ہوں گی۔ کہیں نہ کہیں ایسا ہی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس سے تھوڑا الگ بھی ہم کچھ فیکٹرز پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ وائرل انفیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ عموماً ہم اس کو کہتے ہیں کہ بیماری کا بہت تیزی کے ساتھ پھیلنا، یعنی کسی کے صحبت میں رہنے سے بھی وہ بیماری ہو سکتی ہے، یا اگر کسی محلے میں پہنچ جائے، معاشرے میں پہنچ جائے تو وہاں وہ پھیلتی ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں جو ہے وہ بخار بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو ہو رہا تھا، اور بات کی گئی کہ ان لوگوں نے کہا یہ وائرل فیور ہے، تو پوچھا بھائی وائرل فیور کیا ہے، مطلب ایک کو ہوا تو معاشرے میں سبھی کو ہوگا۔ تو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ بیماری جو ہے نا کبھی کبھی جو ہے وہ ہوا کی وجہ سے پھیلتی ہے، کبھی کبھی پانی کے ذریعے پھیلتی ہے۔ بیماری کو پھیلنے کے لیے الگ الگ جو ہے وہ ذرائع کی حاجت ہوتی ہے۔ کبھی جو ہے وہ پانی کی وجہ سے بیماری پھیل رہی ہے، کبھی جو ہے وہ ہوا کی وجہ سے بیماری پھیل رہی ہے۔ اب یہ بیماری تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے پھیل ہی رہی ہے۔ ایک سسٹم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں واٹر سیویج سسٹم، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو واٹر سیویج سسٹم ہوتا ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ جو پانی آتا ہے، جو تھوڑا بہت جو ہے وہ کنٹامنیٹ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اسی پانی کو جو میونسپل کارپوریشنز ہوتی ہیں جس بھی ایریاز کی، وہ یہی کرتے ہیں کہ اس پانی کو دوبارہ اس سسٹم میں ڈالتے ہیں اور فلٹر کرتے ہیں، اور فلٹر کر کے دوبارہ پائپ لائن کے ذریعے سے لوگوں تک اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو اب اس کے دوران میں کبھی کبھی ان پائپ لائن میں کچھ اس طرح کی گندگی آ جاتی ہے، یا کوئی کچرا آ جاتا ہے۔ اگر اس پانی میں کوئی اس طرح کا بیکٹیریا یا کوئی بیماری شامل ہو جائے، یا گندا پانی شامل ہو جائے، یا مٹی شامل ہو جائے، تو ایسی صورت میں ہوتا یہی ہے کہ یہ تمام گھروں تک پہنچتا ہے، اور سب گھر والے جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جن کا امیون سسٹم اچھا ہے، جن کی جو قوت مدافعت اچھی ہے، تو ان کی باڈی میں وائٹ بلڈ سیلز تو ان ساری چیزوں سے جو ان کی حفاظت کر لیتے ہیں، بیمار ہونے والی تعداد ایک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی بیماری جس سے انفیکٹڈ ہونے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، وہ بیماری کہلاتی ہے وائرل انفیکشن یا وائرل ڈیسیزز۔ تو جیسے میں نے بتایا، تو پانی یا تو ہوا کی وجہ سے، یا ہوا میں اس طرح کا کوئی انفیکشن چل پڑا ہے، یا ایسی کوئی فلو چل پڑی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہوا میں ایسی آلودگی ہے کہ اگر وہ ہوا میں کوئی گہری سانس لے لے تو اس کے لنگس انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں، یا اس کا جو ہے وہ ٹرکیا یعنی وہ پائپ جہاں سے لنگس دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے، وہ ٹرکیا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کے وجہ سے بھی جو بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تمام بیماریاں جو ہے یہ وائرل انفیکشنز یا وائرل ڈیسیزز میں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ سب کے لیے کامن میڈیسین اور کامن جو ہے وہ دوائیوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو جو آپ کا کوشچن تھا کہ وائرل والا، تو یہ وائرل انفیکشن، وائرل ڈیسیزز کا بیسیکلی جو ہے نا وہ معاملہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم جو بات کریں وہ کمیونیکیبل اور نان کمیونیکیبل ڈیسیزز پہ۔ شاید
یہ سنا بھی نہ ہوگا اور یا بہت زیادہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کون سی ڈیسیزز ہے جو کمیونیکیٹ کرنے سے آتی ہے یا نان کمیونیکیٹ کرنے سے آتی ہے. تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں کہ کمیونیکیبل اور نان کمیونیکیبل ڈیسیزز کے بارے میں. کتنے ٹائپس کے بخار آپ جانتے ہیں رقیہ بھائی؟ ٹائیفائڈ ہے, ملیریا, ان سب میں جو بخار آتا ہے, اور کوئی اس کے علاوہ بخار؟ نہیں اتنی تو معلومات نہیں, بس بخار جانتے ہیں بس. اچھا, نہیں بھائی کوئی اس کا کوئی تجربہ کہ ٹائیفائڈ کا بھی بخار بتایا, ملیریا کا بھی بخار جی بتایا؟ جی, تو اس کے تعلق سے تو اتنا علم نہیں ہے. میں آپ کو ایک بہت کامن بات بتاتا ہوں کہ آپ یہ کیا چیز یاد رکھیے گا کہ ہمارے باڈی میں وائٹ بلڈ سیلز جو ہے نا, یہ ہمیشہ جو ہے وہ اینٹیجن بناتے ہیں, اور یہ جو اینٹی باڈی بناتے رہتے ہیں. جیسے ہماری باڈی میں فار ایگزامپل کوئی ایک بیکٹیریا گیا, اب وہ بیکٹیریا باڈی کے اندر گیا اور اب اس نے اپنا معاملہ شروع کیا, انفیکٹ کرنا شروع کیا, فوراً ہمارے وائٹ بلڈ سیلز کو سگنل مل گیا کہ کچھ تو ہے جو ہم کو نقصان پہنچا رہا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, فوراً اس بیکٹیریا کے حساب سے اینٹی باڈی بنانی شروع کی, اور اب لا کر اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے باڈی جو ہے وہ بیمار نہ ہو اس پرٹیکولر بیکٹیریا سے. تو یہ ہمارے باڈی کا امیون سسٹم ہوتا ہے جو ہم کو بچا رہا ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں سے. اچھا, ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ایک بار جو بیکٹیریا ہم کو بیمار کر دے نا, وہ نیکسٹ ٹائم جب آتا ہے نا تو اس کی اینٹی باڈی ہمارے پاس تیار ہوتی ہے, تو ہمارا جسم فوراً اس سے ہماری حفاظت کر لیتا ہے. اس کو نئی اینٹی باڈی بنانے کی حاجت نہیں ہوتی, اس کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے, اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پرانی ہی اینٹی باڈی سے اس کا جو ہے خاتمہ کر دے. ہر بار کوئی نیا بیکٹیریا آتا ہے جو ہمیں بخار, کھانسی یا سردی کی اس طرح کی جو ہے وہ بیماریاں لگا جاتا ہے. WBCs میں اتنی ایبلٹیز ہوتی ہیں, اس طرح کا جو ہے وہ طاقت ہوتی ہے کہ آنے والے ہر بیکٹیریا, الگی, فنگی, اس طرح سے جو بھی جو جراثیم ہیں یہ آئیں تو ان سے مقابلہ کریں اور اپنے معاملات کو جو ہے وہ ڈیل کر لیں اور باڈی کو بچا لیں. لیکن کبھی کبھار کوئی ایسا جو ہے وہ بیکٹیریا آ جاتا ہے یا کوئی ایسی بیماری جسم میں داخل ہو جاتی ہے جس کا سولوشن یا جس کے لیے اینٹی باڈی بنا پانا یہ اس پرٹیکولر انسان کی جو ہے نا وہ کیفیت نہیں ہوتی, یا اس کا امیون سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ اس کے وائٹ بلڈ سیلز جو اس سے مقابلہ کر سکیں. تو ایسی صورت میں اس کا جسم جو ہے بیمار پڑ جاتا ہے. تو اچھا, جیسے میں نے اس سے پہلے بات کی انفیکشنل یا وائرل ڈیسیزز کے بارے میں کہ جو پبلک ریلیشن سے, یعنی لوگوں میں ملنے جلنے سے یا پانی یا ہوا کے ذریعے سے پھیلتا ہے. لیکن یہ وہ ڈیسیز ہوتی ہیں جو نان کمیونیکیبل ڈیسیزز ہوتی ہیں, یہ بندے کو ہوتی ہیں اس کی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کے وجہ سے ہو رہی ہے. جیسے اگر فار ایگزامپل بات کی جائے وائرل فیور کی, تو ہو سکتا ہے کہ ایسے انفیکٹڈ شخص کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا, یا جو انفیکٹڈ تھا اس کے جھوٹا پانی پیا تھا, یا اس کے ساتھ جو ہے وہ گھوما تھا, اس کے ساتھ جو ہے وہ ایئر ایکسچینج ہوئی تھی, اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ میں رہا تھا. تو ایسی صورت میں تو چلو وہ ہو سکتا ہے کہ وائرل ڈیسیز ہو گئی. لیکن جو نان کمیونیکیبل ڈیسیزز ہوتی ہیں اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی لاپرواہیاں, اور اس وجہ سے وہ بیمار ہوتا ہے, اور ایسی صورت میں اس کا امیون سسٹم کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. پھر وہ تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے, وہ پریشانیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. پھر ایسا شخص جو ہے وہ چیزوں سے جو ہے کم آؤٹ نہیں کر پاتا, اور وہ اس بیماری میں بہت زیادہ گھر سا جاتا ہے. تو ابھی جو وقت ہے وہ اپنی ذات پر جو ہے وہ صحت کے معاملے میں اپنی ذات پر, اپنے آپ پر فوکس کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ اس طرح کی جو نان کمیونیکیبل ڈیسیزز ہیں اس سے جو ہے وہ بندہ اپنے آپ کو بچا سکے. ایک بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ اسموکنگ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے, اور جسٹ بیکاز آف دیٹ بندہ جو ہے نا بہت ایزیلی جو ہے وہ ٹیوبرکلوسس یا کینسر کے دیگر جو ہے وہ سچویشن کا جو ہے شکار ہو جاتا ہے. اب جیسے کینسر میں ایک سچویشن ہے ساکن نماز کی, پھر ایک طرح سے لیوکیمیا ہے جو کہ بلڈ کینسر ہوتا ہے, اس طرح سے بہت ٹائپس آف کینسرز ہیں. تو یہاں پہ بھی جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ انسان کی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی ہے. اسموکنگ چھوٹتی نہیں, اسموکنگ کرتا ہے, یا ایسے شخص کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو اسموکنگ کثرت سے کرتا ہے, تو اس کے انہیل ایکزیل کی وجہ سے بھی وہ بندہ جو ہے وہ بیمار ہو رہا ہوتا ہے, اور یہاں بھی جو ہے اس کو ڈیسیزز ہونے کے چانسز بہت بہت اور بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اپنا خیال رکھنا, اپنے آپ میں پریکاشنز کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب سگریٹ ہم نہیں پی رہے لیکن ایسی جگہ بیٹھے جیسے بس اسٹاپ وغیرہ پر کہیں پہ بیٹھے ہیں, دوسرا کوئی سگریٹ پی رہا ہے, تو کیا اس کے جو دھواں اڑ رہا ہے اس کے سے جو بازو میں بیٹھے سگریٹ پینے والے کے اس کو بھی اثر کرے گا یہ چیزیں؟ بالکل, یہ اسی طرح سے جیسے پینے والے کی طرح ہیں, کیونکہ آپ جو ایئر لے رہے ہیں وہ اپنے سراؤنڈنگ کی ایئر لے رہے ہیں. اس نے جو ہے وہ ہوا جو ریلیز کی ہے, جو ہوا باہر نکالی ہے, وہی ہوا آپ انہیل کر رہے ہیں, دوبارہ اندر لے رہے ہیں. اس کا ایکزیل ہے, آپ کا انہیل ہے. اب ظاہر ہے وہی نکوٹنگ والی جو ہے وہ گندی ہوا آپ دوبارہ اندر لے رہے ہیں, تو یہ ضرور آپ کو انفیکٹ کرے گا, اور یہ انفیکٹ کرے گا تو آپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہوگا.
اور پھر یہ بالکل اسی طرح سے ہوگا جیسے پینے والا ہے. تو یہاں سے بھی پھر بندے کے جو ہے نا وہ لنگس میں ایشوز ہونا شروع ہوتے ہیں اور وہ شخص بیمار ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جو ایک بڑی پرابلم آتی ہے کہ اس کا اپنا امیون سسٹم، یہ وائٹ بلڈ سیلز کا بنتے رہنا اور یہ ساری چیزیں پریپیئر ہوتے رہنا، یہ اب کمزور پڑنا شروع کرتی ہیں اور یہاں اس کی بیمار ہونے کے امکانات جو ہے، یعنی بیمار ہونے کی جو پروبیبلٹیز ہیں یہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں. تو یہی کہ نہ سگریٹ پینا ہے نہ پینے والوں کے ساتھ بیٹھنا، اور اللہ ان کو بھی ہدایت دے، وہ بھی بند کر دے تاکہ ماحول بھی صاف ستھرا رہے. ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے پریکاشنز آپ خود کریں. کئی بار ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن پینے والے کو شاید انڈائریکٹلی ہم موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا انڈائریکٹلی ہم جو ہے کبھی کبھی ہمارا جو ہے اس کے لیے نہ بولنا اس کو کہیں نہ کہیں ایک موٹیویشن دے رہا تھا کہ انہوں نے منع نہیں کیا تو کوئی اور کون سے منع کر سکتا ہے. ہم اس کے لیے بہت بڑے قریبی ہوتے ہیں اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے سمجھانے سے شخص مان جائے گا، ہمارے بولنے سے وہ چیزوں سے باہر آ جائے گا. تو یہاں بھی جو ہے وہ توجہ کا بہت حامل ہوتی ہے. دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے پریکاشن، ایک ہوتا ہے کیور. اس کو ایک اسٹیٹمنٹ کی طرح بولا جاتا ہے، پریکاشن از بیٹر دین کیور. آپ بیمار ہونے کے بعد احتیاطیں کریں، اس سے بیٹر ہے کہ بیمار ہونے والے امکانات سے خود کو بچائیں. جیسے میں اگر بورن سے شروع کروں، برتھ سے شروع کروں، تو کم عمر سے جو ہے وہ 3 سال کی عمر میں جو ویکسینیشن ہوتا ہے، یعنی شروع سے لے کے 3 سال کی عمر تک کمپلیٹلی ویکسینیشن کا ایئر شروع ہوتا ہے. جب بچہ جو ہے وہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو پھر اس کو ایک ویکسینیشن ہوتا ہے. پھر 2-3 مہینے کے بعد جو ہے وہ پولیو کے ویکسینیشن جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں تقریباً 1.5 یا پونے 2 سال کی عمر تک. اور اس کے بیچ میں بھی پورا ایک کارڈ ہوتا ہے جو کہ میٹرنیٹی ہاسپٹل میں یہ دیا جاتا ہے ماں کو کہ اس ٹائم پہ آپ کو بچے کو یہ ویکسینیشنز دینے ہیں تاکہ بڑی عمر میں جا کر وہ یہ بیماریوں کا شکار نہ ہو. تو اگر وہ سارا پریکاشن کا میتھڈ، پراپر ویکسینیشن کے معاملات وہ فالو نہ کیے جائیں تو ایسا شخص کے لیے بیمار ہونا بہت آسان ہوتا ہے. کیونکہ ایک جو بچہ جو پیدا ہوا ہے نا، اس کے باڈی میں تو وائٹ بلڈ سیلز ویسے جنریٹ ہی نہیں ہوئے کہ وہ جو ہے وہ باہر جو ہے وہ بیماریوں کی جو لڑ لیں. پھر اسی طرح سے وہ اتنا جو ہے وہ کم عمر کا بچہ ہے کہ اس کو ہیوی ڈوز آف میڈیسین بھی نہیں دے سکتے، نہ ہی الگ سے کوئی اینٹی باڈی ڈالی جا سکتی کہ وہ اس سے مقابلہ کر لے. تو یہی وجہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے پر احتیاط کرنا، چھوٹے بچے کو سنبھالنا، چھوٹے بچے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. 3 سال کی عمر تک وہ پورا ویکسینیشن کے بعد جب اس کی عمر کچھ بڑھ جاتی ہے تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. کہیں اگر اللہ نہ کرے اسے کوئی چوٹ لگتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پھر کم عمر سے ہی اس کی ڈائٹ کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے کے ایپیسوڈس میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ جو ہے وہ اننیسیسری ڈائٹ کی وجہ سے یا جو ہے وہ فضول کھانے کی وجہ سے اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں، فوڈ انفیکشنز ہوتے ہیں، فوڈ پوائزننگز ہوتے ہیں، اور یہ بھی کم عمر سے جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ملاقات کی 16 سال کے بچے سے جو کہ جو ہے وہ ڈائبٹیز کے فرسٹ سٹیج پہ تھا. 16 سال کا بچہ ہے اور ڈائبٹیز کا فرسٹ سٹیج ہے کہ اس کو بالکل جو ہے وہ یعنی میٹھا بالکل لیمیٹڈ، دن میں بالکل لیمیٹڈ میٹھا جو ہے اس کے لیے کر دیا گیا ہے. اور بتاتے ہیں کہ اگر وہ اس میں اب تھوڑا بھی اضافہ کرتا ہے، اگر وہ اوکیجنلی بھی اپنے میٹھے پن میں اضافہ کرتا ہے تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہے کہ 18 یا 19 سال کی عمر میں اس کا ڈائبٹیز لیول انکریز ہو جائے اور پھر جو ہے وہ شوگر پیشنٹ میں بھی اس کا نام جو ہے وہ شامل ہو جائے اور وہ اس کی بیماری کے امکانات جو ہے بڑھ جائیں. تو یہ بھی جو ہے وہ بہت ممکن ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بچے کی ہر ضد کو پورا کیا، کم عمر سے ہی اس کے ڈائٹ پلان کو آپ نے جو ہے فوکس نہیں کیا، وہ کیا کھاتا ہے اس پر توجہ نہیں دیا، وہ کس انوائرمنٹ میں رہتا ہے، کہاں کھیلتا ہے، کس طرح کی چیزوں کو سے ڈیل کر رہا ہے. اگر اس کو کم عمر سے ہی فوکس نہیں کیا تو ظاہر ہے اب وہ کم عمر سے ہی بیماریاں جو ہے وہ انٹری کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر اس کا سلیپ سائیکل بھی مینٹین ہو، اس کا ڈائٹ سائیکل بھی مینٹین ہو، اس کا جو ہے وہ فوڈ سسٹم بھی پراپر مینٹین ہو، یہاں سے ہی توجہ دی جائے گی تو پیوبرٹی تک یعنی بالغ ہوئے تک تو یہ ساری چیزوں کو مینیج کر لے گا. اور ایک عمر ہونے کے بعد یعنی 18 سال کی عمر کے بعد اڈلٹ ہونے کے بعد اس کے اندر خود جب ہارمونل چینجز آئیں گے، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، جب اس کی باڈی میں چینجز آئیں گے اور جب اس میں وہ جو ہے وہ ایک اچھی صلاحیتیں ڈیولپ ہوگی تو اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو ہیلدی محسوس کرے گا اور ڈیسیزز سے فری رہے گا. کسی نے ہیلتھ کی مثال بھی کیا خوب دی، کسی نے پوچھا کہ بھائی ہیلدی کسے کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ جو بیمار نہ ہو. جو بیمار ہے آپ کو اس کو ہیلدی نہیں کہو گے، جو بیمار ہے وہ ہیلدی نہیں ہے. بولے ہاں ایسا ہی ہے، جو بیمار ہے وہ ہیلدی نہیں ہے اور جو ہیلدی ہے اس میں بیماریاں نہیں ہیں. تو یہ بہت بہترین چیز ہے کہ جو ڈیسیزز کا شکار ہے وہ ہیلدی نہیں ہو سکتا. آپ کو اگر ہیلدی رہنا ہے تو تمام ڈیسیزز سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا ہوگا. جیسے کہ عارف بھائی فرما رہے ڈیزیز کے بارے میں، تو اسے پتہ کیسے چلے؟ اس کے لیے کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں چیزیں؟ اگر ہمیں جیسے آپ بتا رہے کہ ٹائپ 1 کی ڈائبٹیز 16 سال کی عمر میں اس کو ہو گئی تھی،
اللہ اسے شفا دے, مکمل شفا عطا فرمائے. تو کچھ ناظرین کے لیے آپ ٹپس بتا دیں یا کوئی ٹیسٹ بتا دیں تاکہ وہ کرتے رہیں, کیا وہ 6 مہینے میں کرے, 1 سال میں کرے, کب کب کرنا چاہیے اسے؟ امیر اہل سنت نے تو پہلے سے یہ اس پر جو ہے نا وہ ایک بہت بہترین رہنمائی دی کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا آپ کا ایک فیملی ڈاکٹر ہونا چاہیے. اوکے. آپ جو ہے نا وہ ہر ڈاکٹر کو ٹیسٹ کرتے نہیں بیٹھے, کوئی ایک ڈاکٹر لیں جس ڈاکٹر سے آپ کو افاقہ ہوتا ہے, فائدہ محسوس ہوتا ہے, جو آپ کے معاملات کو بہتر جانتا ہو. اسی ایک ڈاکٹر سے چاہے یعنی کچھ وقت کیوں نہ گزرے کسی بیماری کی وجہ سے, لیکن آپ اسی ڈاکٹر سے کنسرن کریں. جتنا اس ڈاکٹر سے کنسرن کریں گے, جتنا اس ڈاکٹر کے قریب رہیں گے, تو ڈاکٹر آپ کے مزاج کو, آپ کے انداز کو, آپ کے جو ہے وہ بیماریوں کو یا آپ کے ماحولیات کو بہت اچھے سے جانتا ہے. تو ڈاکٹر آپ کو چیزیں بہت آسانی سے ریکمینڈ کرے گا. پہلا تو یہ ہو کہ آپ کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا فیملی ڈاکٹر ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو چیزوں میں ایڈوانٹیج ملے, آپ کو جو ہے وہ زیادہ فائدے ملے. دوسرا یہ کہ ہر 6 مہینے پہ فل باڈی چیک اپ کسی نہ کسی میڈیکل کیمپ کے ذریعے یا کسی نہ کسی جو اس طرح کی سہولیات کے ذریعے آپ کو کرواتے رہنا چاہیے. کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو ایک وقت کے بعد پتہ چلتا ہے, ہیپیٹائٹس ہے, تھیلیسیمیا ہے, یا اس طرح کی اور دوسری بیماریاں ہیں جو کہ ایک وقت کے بعد انسان نوٹس کرتا ہے کہ اب اس کی جو سمٹمس نظر آتے ہیں, پہلے ان کے اثرات نہیں ہوتے, بندہ اس میں شکار ہو چکا ہوتا ہے, لیکن یہ دھیرے دھیرے جسم کو جو ہے کھوکھلا کرتی ہیں. تو جب ٹی بی, ہیپیٹائٹس اور یہ اس طرح کی جو دیگر ڈیسیزز میں نے آپ کو بتائی, یہ ڈیسیزز کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ڈیسیزز جو ہیں وہ دھیرے دھیرے جسم کو کمزور کرتی ہیں. پھر بعد میں ایک لیول پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جو ہے اس حد درجے کا بیمار ہے. تو اگر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ کرواتے رہیں گے, اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ انوالو ہوتے رہیں گے, کہیں میڈیکل کیمپ ہوا تو اس میڈیکل کیمپ میں آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا, یا خود جا کر جو ہے وہ باڈی کے دیگر اس طرح کے جو چیک اپس کروائیں, تو انشاءاللہ الکریم آپ جو ہے پہلے سے بہتر رہیں گے. یوں بھی جو ہے وہ کئی میڈیکل کیمپس کے سلسلے ہوتے ہیں. دعوت اسلامی انڈیا کا جو ویلفیئر ونگ ہے, غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن, اس کے تحت بھی جگہ بہ جگہ جو ہے وہ میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہیلتھ اویئرنیس دینا, لوگوں کو باڈی چیک اپ اور اس طرح کی دیگر جو چیک اپس ہیں, بالخصوص جو ہے وہ بلڈ پریشر اور جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کو لے کر لوگ بہت زیادہ جو ہے ہلکا پن لے رہے ہوتے ہیں. کئی بار بلڈ میں بھی انفیکشن ہوتا ہے, کئی بار جو ہے وہ اور دیگر طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں, اور وہاں لوگ بے توجہی کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے اگر میڈیکل کیمپس میں جائیں گے, بالخصوص میلز, یہ جب اس طرح کے جو ہے وہ جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ دے آر فٹ اینڈ فائن. ورنہ کئی بار اپنے طور پہ بھی بندہ من گھڑت چیزیں لے رہا ہوتا ہے, جس کو ہم نے مینٹل ہیلتھ میں بھی اس پر بات کی کہ کئی بار بندہ جو ہے وہ بیمار نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن سوچ کے خود کو بیمار ضرور کر رہا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے یہ بیماری ہو رہی ہو. تو سیکنڈ ایک بیٹر آپشن ہے کہ آپ جو ہے وہ میڈیکل کیمپس کی طرف جائیں, یا ہر 6 مہینے میں فل باڈی چیک اپ جس میں آپ تمام چیزوں کو چیک کروا لیں. لیبوریٹریز اویلیبل ہیں, بہت ساری اس طرح کے سہولتیں جو ہے وہ اویلیبل ہیں, اور لوگ چیریٹی کرنے والے یا اس طرح کے ویلفیئر کرنے والی NGOز اویلیبل ہیں جو کہ اس طرح کے میڈیکل کیمپس آرگنائز کرتی ہیں. تو وہاں جا کر بھی آپ جو ہے اس طرح کے میڈیکل چیک اپ کروا کر بھی خود کا جو ہے وہ یوں فائدہ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر اس میں ایک چیز اور کنیکٹ کی جائے کہ بندہ اگر ہیلتھ کانشیس ہو تو ہر کچھ ٹائم میں نا وہ بیمار ہونے کا انتظار نہیں کریں. اس کو جب لگتا ہو کہ تھوڑا بھی جو ہے وہ بدن میں کمزوری سے لگ رہی ہے, پہلے سے کم بدن میں جو ہے وہ انرجی محسوس ہو رہی ہے, تو ایسی صورت میں وہ اپنے 2 ٹیسٹ ضرور کرائیں. ایک تو اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں کہ کئی بار بدن میں کوئی انفیکشن پھیلتا ہے تو بلڈ کے ذریعے ہی, کیونکہ بلڈ آتا ہے دل میں, اور دل پھر جو ہے وہ سمجھے کہ بلڈ سرکولیشن جب ہوتا ہے, دل جب بلڈ سرکولیشن کرتا ہے تو پورے باڈی میں وہی خون کو جو ہے دوبارہ جسم میں بھیج رہا ہوتا ہے. تو کئی بار جو ہے بلڈ انفیکشنز کی وجہ سے بھی انسان بہت تیزی کے ساتھ بیمار پڑ رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کچھ اس طرح کا ڈاؤٹ فل ہے تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کم عمر سے جو چشمہ لگا رہی ہوتی ہیں اس طرح کے, تو وہ اپنے آئی چیک اپ بھی جو ہے وہ موقع بہ موقع کراتے رہیں تاکہ آگے چل کے کوئی بہت بڑی بیماریاں جو ہے اس طرح سے بندے کو نہ لگیں. تو ایک ہے بلڈ چیک اپ, دوسرا ہے آئی چیک اپ. یہ دونوں جتنا زیادہ آپ کراتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ ہیلدی اور فٹ اینڈ فائن انشاءاللہ محسوس کریں گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ٹیسٹ کراتے ہیں تو ایک تو ڈر ہوتا ہے کہ بیماری نہ نکل جائے, اللہ کے یعنی اس ڈر سے شاید ٹیسٹ نہیں کرا رہے ہوتے کہ کہیں بیماری نہ نکل جائے. ہاں, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کرا لیا, کچھ نہیں, ارے پیسہ چلا گیا.
اللہ ये भी जहन देखा गया है कि टेस्ट कराया कुछ निकला नहीं, पैसा वेस्ट हो गया समझते हैं। भाई आप कॉन्फिडेंट हो गए अपने आप को लेके। जी। बंदे को इस वक्त खुश होना चाहिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट एंड फाइन हूँ, जी। मुझे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हुई, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। जो कि हमने इससे पहली बात किया कि अपनी सोच को जो है ना वो मुस्बत रखें, जी। पॉजिटिव रखें। जितना पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों में ग्रो करेंगे उतना चीज़ें आप में आती चली जाएगी। प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि पैसा पैसा पैसा। भाई इतना पैसा आपने बना लिया, पैसे की कसरत भी हो गई, अल्लाह ना करे कोई बीमारी जो है वो एड्रेस हो गई और वो बीमारी पता चल गई तो उसके इलाज में कितना पैसा लगेगा। अब उसके इलाज में पैसा लगाने से बेहतर है कि आप उससे पहले उसका चेकअप करवा लें। जी। और चेकअप के बाद अगर रिपोर्ट में सब नॉर्मल आता है तो अल्लाह का शुक्र फबीहा। लेकिन अगर कुछ अल्लाह ना करे इस तरह का मामला आता है तो आप उससे पहले जो है वो तैयारियां तो कर लेंगे। जो मैंने आपको अर्ज किया कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, कि भाई आप पहले से एहतियातें शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि भाई बीमारी होने के बाद फिर आप जैसे यानी डायबिटीज़ होने के बाद आप मीठा बंद कर दें। उससे बेहतर यही है कि पहले ही आप मीठे को लिमिटेड कर दें, पहले ही आप मीठा कम खाएं, लिमिटेड खाएं, अपने बस का खाएं। कहीं से ओकेजन भी आ जाए तो आप अपनी तबीयत के मुताबिक खाएं, तबीयत से ज़्यादा नहीं खाएं। पहले के सिलसिलों में जो फूड्स के बारे में बात किया था कि हमारा फूड इंटेक कैसे हो, हम क्या खाना खाएं, तो बहुत सारी चीज़ें ये देखी गई है। अगर बंदा खाने पर एहतियात करता है ना तो उसको बहुत सारी बीमारियों से हिफाजत भी रहती है। तो खानों पे ध्यान देना ये भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको बताया भी 80% जो बीमारियां होती हैं उसका रीज़न ही पेट होता है और वहीं से जो है वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। क्या खा रहा है, कहाँ खा रहा है, कैसे खा रहा है, ये एक अहम मौजू होता है। और फिर उसी के साथ साथ फिर जो हमने अब दीगर एपिसोड्स में भी बात की कि ये बहुत जो है ना वो ज़रूरी है। बंदा आज लोग जो है ना वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, ये हेल्थ कॉन्शियस है तो बस इस वर्ड तक है, अपनी ज़ात पर नहीं है। और अपनी ज़ात पर हेल्थ कॉन्शियस ना होना ये बंदे को ज़्यादा नुकसान में डालता है। ये कोई ऐसा कोई सिलेबस नहीं कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल हो सकता है अगर आप चाहो तो। हेल्थ कॉन्शियस का मतलब आज लोगों ने ले लेके अच्छी बॉडी बन जाए, बस आज बॉडी दिखाना। ये हम जिम वगैरह जाते हैं। हमने पहले सिलसिले में भी फर्स्ट सिलसिला आई थिंक था वो कि बॉडी बनाना है, बस दिखाना है, बाइसेप हो, ट्राइसेप हो, जीन्स पहनना है, टी शर्ट पहनना है। लेकिन इसके चक्कर में कई लोग गलत चीज़ें भी ले लेते हैं, इंजेक्शन कई ऐसे आ जाते हैं। प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ, कई इंजेक्शंस आते हैं इस तरह के जो बॉडी में लगाकर और वो बॉडी फुलानी होती है, उसके साइड इफेक्ट से भी कई बीमारियाँ उनको पकड़ लेती हैं। ऐसा ही है, देखिए इंसान जो है ना अपने जिस्म पे जुल्म नहीं कर सकता और बॉडी जो है वो अकॉर्डिंगली ग्रो करेगी। तो इंसान को जो है ना वो पता होना चाहिए कि हर चीज़ का क्या सेट होता है। अगर जिम में ट्रेनर भी है ना तो ट्रेनर का एक अपना काम है, वो यूं ही ट्रेनर नहीं बन गया। उसको ट्रेनर बनने का बड़ा रीज़न यही था कि वो ये जानता है कि कहाँ पर किस वज़न को उठा के कितना प्रेशर बनेगा। तो आइए हेल्थ कॉन्शियस से इस पूरे मौजू को समेटते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय हेल्थ कॉन्शियस। और इसको हमने इससे पहले भी एक जुमला यूज़ किया था कि जो बॉडी हेल्दी है उसको बीमारियां नहीं है और जिसमें बीमारियां हैं हम उसको हेल्दी नहीं कहेंगे। तो ऐसी बॉडी जो बीमारियों से पाक हो, जिसको किसी तरह की कोई बीमारियां ना हो और उस बॉडी का इतना अच्छा इम्यून सिस्टम हो कि वो तमाम बीमारियों को जो है वो अपने अंदर ले ले और इंसान को जो है बीमार ना होने दे, तो ऐसा शख्स जो हमारे लिए हेल्दी होता है। अब ये बीमार नहीं होने के लिए या बॉडी को लॉन्ग टर्म हेल्दी रखने के लिए जो बंदा खाने पीने, एक्सरसाइज, मूवमेंट और दीगर चीज़ों पर ध्यान रखता हो और हर काम में वो ये सोचता हो कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इस काम से मेरी हेल्थ को क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या मैं बीमार तो नहीं हो जाऊँगा। जैसे अब मौसम भी ठंडा है और वक्त भी बहुत ज़्यादा ठंडा है और अब भी वो ठंडा पानी पिए तो आप और मैं समझ ही सकते हैं कि इतना मौसम ठंडा है, सारी जो मामला ठंडे हैं और आप ठंडे ठंडे बर्फ़ वाले पानी पी रहे हो, यकीनन आपको खांसी हो जाएगी, यकीनन आप बीमार हो जाओगे, यकीनन आपको नज़ला हो जाएगा। इसी तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा परेशान हो और ऐसी सूरत में बंदा एकदम गर्म गर्म पानी से नहाए तो वो भी जो है उसको नुकसान देगा। तो हेल्थ कॉन्शियस का मतलब ये है कि बंदा जो भी काम करे, जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें या जो भी चीज़ों को प्रेफरेंस दें उसमें वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें कि भाई मैं ये जो काम कर रहा हूँ इससे कहीं मेरी हेल्थ को तो नुकसान नहीं होगा, कहीं मेरी फिजिकल हेल्थ को तो नुकसान नहीं होगा। खाना खाए तो देख ले इसको मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, पानी पिए तो देख ले मैं बीमार तो नहीं पड़ूंगा। इसी तरह से कोई एक्सरसाइज करें तो उस एक्सरसाइज में इस चीज़ को फोकस करें कि भाई मुझे कहीं कोई डैमेज तो नहीं हो जाएगा, इस मूवमेंट से कहीं मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मेरी बॉडी कितनी चीज़ों को एक्सेप्ट करती है और मेरी बॉडी को क्या नहीं चलता। ये इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो बंदा हेल्दी लाइफ गुजारता है ऐसा ही शख्स हेल्थ कॉन्शियस कहलाता है। तो एक होता है हेल्थ कॉन्शियस होना,
جو باقاعدہ ان ساری چیزوں کو پرائرٹی دے رہے ہیں اور اپنے آپ کا، اپنی ہیلتھ کا، اپنی ذہن و سوچ کا خیال رکھتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے صرف بولتے ہیں لیکن فالو نہیں کرتے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہیلتھ کانشیس نہیں بنا جا سکتا. ان تمام چیزوں میں، بلکہ ان تمام باتوں میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ ڈے ٹو ڈے لائف میں یعنی روزمرہ کی زندگی میں ظاہر کر رہے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے آپ نہ بھی کر رہے ہوں. تو ان تمام ہیلتھ از ویلتھ کے پروگرامز کے ایپیسوڈ کے تھرو ہم نے آپ تک یہی پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ جی ہاں، آپ بھی ہیلتھ کانشیس بن سکتے ہیں. تو ہیلتھ کانشیس ہونا یہ کوئی پہاڑ کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہیلتھ کانشیس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے اپنے آپ کو، اپنی صحت کو بچائیں اور خود کو خوشحال اور ہیلدی رکھیں. اللہ پاک ہمیں خوب صحت عطا فرمائے، اس کے لیے، اس کے دین کے لیے اپنی طاقت و توانائی کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح کی امپورٹنٹ اور پیاری پیاری باتیں جاننے کے لیے آپ FGN چینل کے دیگر پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں. بلکہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ FGN چینل کے پروگرامز دیکھتے ہیں تو دوسروں کو بھی FGN چینل دیکھنے کے لیے ضرور کنونس کیجیے. اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. FGN چینل دیکھتے رہیے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو ہے بیمار صحت کے تار